آج کی مناسبت سے کوئی کلام سر دست موجود نہیں ہے، تو سلام کی چند اشعار پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم۔ کہ جو بھی مصروف عزائے سبت پیغمبر ہوا، جو بھی مصروف عزائے سبت پیغمبر ہوا، اپنی خلقت کا سبب گویا اسے ازبر ہوا۔ جو بھی مصروف عزائے سبت پیغمبر ہوا، اپنی خلقت کا سبب گویا اسے ازبر ہوا۔ جس نے اپنا سر در شبیر پر خم کر دیا، جس نے اپنا سر در شبیر پر خم کر دیا، بس وہ انسان سر بلند عرصہ محشر ہوا۔ بس وہ انسان سر بلند عرصہ محشر ہوا، اور بن گیا دین کی حیات جاوداں کا پاسباں۔ بن گیا دین کی حیات جاوداں کا پاسباں، شہ کا ایک سجدہ جو مقتل میں تہ خنجر ہوا۔ بن گیا دین کی حیات جاوداں کا پاسباں، شہ کا ایک سجدہ جو مقتل میں تہ خنجر ہوا۔ اور رکھ دیے جب سید سجاد نے اپنے قدم، رکھ دیے جب سید سجاد نے اپنے قدم، شام کی ان لکڑیوں کا ڈھیر تب منبر ہوا۔ رکھ دیے جب سید سجاد نے اپنے قدم، شام کی ان لکڑیوں کا ڈھیر تب منبر ہوا۔ شام کی ان لکڑیوں کا ڈھیر تب منبر ہوا، اور خیمے شہ میں رہا جب تک علی اصغر رہا۔ خیمے شہ میں رہا جب تک علی اصغر رہا، جنگ کے میدان میں آتے ہی علی اکبر ہوا۔ جنگ کے میدان میں آتے ہی علی اکبر ہوا، خیمے شہ میں رہا جب تک علی اصغر رہا، جنگ کے میدان میں آتے ہی علی اکبر ہوا۔ اور کس لیے زور یزیدی پر اکڑتا ہے جہاں، کس لیے زور یزیدی پر اکڑتا ہے جہاں، جس پہ حسد ایک بچہ وہ کوئی لشکر ہوا۔ کس لیے زور یزیدی پر اکڑتا ہے جہاں، کس لیے زور یزیدی پر اکڑتا ہے جہاں، جس پہ حسد ایک بچہ وہ کوئی لشکر ہوا۔ اور قید سلام کے چند اشعار کے، خیمے شہ میں رہا جب تک علی اصغر رہا، جنگ کے میدان میں آتے ہی علی اکبر ہوا، اور سینہ اکبر سے برچھی کھینچ لی شبیر نے۔ سینہ اکبر سے برچھی کھینچ لی شبیر نے، معرکہ خیبر کا پھر کربلا میں سر ہوا۔ معرکہ خیبر کا پھر کربلا میں سر ہوا، اور قید خانے کے اندھیرے میں جو بچی سو گئی، قید خانے کے اندھیرے میں جو بچی سو گئی، تذکرے سے اس کے روشن دیکھیے گھر گھر ہوا۔ اور پھر گئے عباس نہر القمہ سے دفعتاً، پھر گئے عباس نہر القمہ سے دفعتاً، عکس ایک پیاسی کا جب محسوس پانی پر ہوا۔ عکس ایک پیاسی کا جب محسوس پانی پر ہوا، اور دل کی ساری بے قراری ہو گئی ساجد تمام، کربلا کا ذکر جب افکار کا محور ہوا۔ کربلا کا ذکر جب افکار کا محور ہوا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فرمائیں چند اشعار جس میں ایک شعر جناب ابو طالب کے حوالے سے بھی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم شرط فتح خیبر کا
مختصر فسانہ ہے، شرط فتح خیبر کا مختصر فسانہ ہے، بس علی کو آنا ہے، شیخ جی کو جانا ہے، بس علی کو آنا ہے، شیخ جی کو جانا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہو اگر ذرا جرأت بجلیوں قریب آؤ، ہو اگر ذرا جرأت بجلیوں قریب آؤ، صحن شیر یزداں میں میرا آشیانہ ہے، صحن شیر یزداں میں میرا آشیانہ ہے، منتظر ہے شدت سے شاہ کربلا ہر کے، منتظر ہے شدت سے شاہ کربلا ہر کے، منتظر ہے شدت سے شاہ کربلا ہر کے، دامن شہیداں میں کم جو ایک دانہ ہے، دامن شہیداں میں کم جو ایک دانہ ہے، دامن شہیداں میں شاہدیں یہی کہہ کے رن میں لائے اصغر کو، شاہدیں یہی کہہ کے رن میں لائے اصغر کو، ہنس چکی بہت فوجیں اب انہیں رلانا ہے، ہنس چکی بہت فوجیں اب انہیں رلانا ہے، ہنس چکی بہت فوجیں اب انہیں رلانا ہے۔ ملاحظہ کریں، دید رخ کو مولا کی آ گیا لحد تک میں، دید رخ کو مولا کی دید رخ کو مولا کی آ گیا لحد تک میں، مقصد
زیارت ہے، موت ایک بہانہ ہے، مقصد زیارت ہے، تو وائے اس بصیرت پر کہہ دیا اسے کافر، وائے اس بصیرت پر کہہ دیا اسے کافر، دین کے محافظ سے جس کا سمدھیانہ ہے، دین کے محافظ سے جس کا سمدھیانہ ہے، وائس بصیرت۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرات، میں نہیں، اس کے بعد میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علی عقیل معروفی صاحب قبلہ کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ بیان سے اس مجلس کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ صلوات پڑھیں بر محمد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی مناسبت سے مجلس ہے، صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہیں۔ اسلام کے ترقی اور اسلام کی بقا دونوں میں جناب ابو طالب کا کردار ہے۔ گفتگو کا عنوان ہے دین اسلام کی ترقی اور بقا میں حضرت ابو طالب کا کردار۔ قرآن کریم کی جس آیت کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے اور کلیے کو قرآن بیان کر رہا ہے، والذین آووا ونصروا، جو لوگ پناہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں۔ اب اس کے مصداق کو تلاش کرنا تاریخ میں یہ ہمارا کام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، آخرت کی بھی باتیں قرآن کر رہا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ تاریخ کے اوراق پہ لکھی ہوئی باتیں ہیں کہ سن 1 عام الفیل میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ پیدا ہوئے تو
آپ کے والد نہ تھے، ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، جو تاریخ میں مشہور بات یہ ہے۔ 6 سال کے تھے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنہیں مقام ابوا پہ اللہ کے نبی نے دفن کیا ہے۔ 8 سال کے تھے تو جناب عبد المطلب جو آپ کے پہلے دادا ہیں، آپ کا انتقال ہوا، مگر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے اور اپنی حیات میں پیغمبر پاک کا جو احترام کیا ہے وہ قابل غور بات ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جناب عبد المطلب کی مسند بچھتی تھی، مگر اس مسند پہ آپ کے بچوں کو جانے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے بچے مسند کے اطراف اور ارد گرد بیٹھتے تھے، اور جب پیغمبر پاک خانہ کعبہ کے پاس جاتے تھے تو ڈائریکٹ جا کر مسند جناب عبد المطلب پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب آپ کے بچوں میں سے کسی کو اعتراض ہوتا تھا تو حضرت عبد المطلب فرماتے تھے دعبنی ان لہو شأنن، میرے اس بیٹے کو، میرے اس بچے کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے لیے ایک مقام اور منزلت ہے جو اسے مل کے رہے گا، اس کا مقام اور اس کو شان وہ ہے جو اسے مل کے رہے گا۔ 8 سال کے بعد، غور طلب بات ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی پناہ دیا ہے اور جن لوگوں نے نصرت کی ہے رسول کی اور اسلام کی، اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ 8 سال سے لے کر بعثت کے 10ویں سال تک جس نے پیغمبر پاک کی کفالت کی، اسی لیے تو علامہ شرف الدین علی اللہ مقامہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے لکھا شیخ الاباطح بیضۃ البلد ام النبی القائم فی کفالتہ مقام ابیہ فکان ابا عطوف، کہا کان ابا عطوف ولم یغفل اما یجب لہ لحظۃ واحدہ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وظیفے سے جو ذرہ برابر نہ ہٹا، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور اتنی نہیں کہا ولم یسلمہ الی طغاة قریش، طغاة قریش کے حوالے نہ کیا۔ اور جب پیغمبر پاک نے یہ سنا، آواز آئی پیغمبر پاک کی آغوش میں کی یہ قریش آ کر کہہ رہے تھے میرے چچا سے، تو خدا کے نبی نے خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، میرے چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں یہ چاند رکھ دیں، الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ، اور اگر یہ چاہیں کہ میں اس امر دین کو چھوڑ دوں تو اے میرے چچا، وہاں کے اوپر جناب ابو طالب نے یہ کہا تھا اذهب وشأنک، اذهب وشأنک لا اسلمک لأحد ابدا، اے میرے بیٹے جو دل کرنا ہے، جو دل چاہے وہ کریے، جو کرنا ہے وہ کریے، میں آپ کی مکمل طریقے سے آپ کی نصرت اور حمایت اور مدد کرتا رہوں گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی 8 سال کے تھے، بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے، 8 سے بعثت کے 10ویں سال کتنے سال ہو جائیں گے؟ کتنے سال ہوں گے؟ کتنے سال ہوں گے؟ 42 سال ہوں گے۔ کیسے 42 سال ہوں گے؟ اللہ کے نبی 8 سال کے، 40 سال کے ہوئے تو مبعوث برسالت ہوئے، 40 سے اگر 8 نکالا جائے تو 32 سال ہوتے ہیں، اور پھر بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کی وفات ہے، تو 32 میں اگر 10 جوڑے جائیں تو 42 سال ہوتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا 42 سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ اگر ایک سال میں 365 دن مانے جائیں تو 42 سال میں دن کتنے ہوں گے؟ آپ اسے جا کر دیکھ لیجئے گا، 15,000 کے قریب دن ہوں گے۔ 42 سال میں 15,000 کے قریب دن ہوں گے۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں، 8 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی کی، 8 سال کی عمر،
اور ادھر یعنی 52 سال کے تھے، 42 سال تک جس نے نبی گرامی کی حمایت اور نصرت کی ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ اور کوئی معمولی طریقہ اختیار نہیں تھا، وہ بھی عاشقانہ طریقے سے اور قوی جذبے کے ساتھ جس نے حمایت کی ہے۔ لہٰذا اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کی عظمت کو، کردار کو جاننا ہے تو 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ، چاہوں گا ترتیب سے اپنی بات کو عرض کروں، پہلا راستہ یہ ہے کہ دوسروں کے اقوال کو دیکھنا ہوگا کہ دوسروں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، یہ پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ ہے خود آپ کے کلمات کو دیکھنا ہوگا، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کے کردار کو دیکھنا ہوگا۔ اسی ترتیب سے اب میں اپنی گفتگو یہاں سے کروں کہ اگر دوسروں کے اقوال کو، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے، میرے نبی کا کیا کردار ہے، جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اللہ کا نبی کسی سے محبت کرے، اللہ کا نبی کسی کے دنیا سے جانے پہ غمزدہ اور محزون ہو جائے، یہ اس کے مقام کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بعثت کے 10ویں سال جب جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے عام الحزن رکھا ہے، اس سال کا نام عام الحزن۔ اللہ کا نبی عشق کرتا ہے ابو طالب سے، اسی لیے ابن عباس سے مروی ہے کہ ترتیب سے بات کو عرض کرنا چاہوں گا۔ مروی ہے کہ پوچھا کسی نے نبی گرامی سے ما ترجو لابی طالب، ما ترجو لابی طالب، آپ ابو طالب کے بارے میں کیا امید رکھتے ہیں، آخرت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ قرآن تو رزق کریم کی بات کر رہا ہے۔ پوچھنے والا نبی سے پوچھتا ہے ما ترجو لابی طالب، اللہ کے نبی نے کہا کل الخیر ارجو من ربی عز وجل، کہا کل الخیر ارجو من ربی عز وجل۔ اس کے بعد یہ جو پیغمبر پاک کی یہ حدیث ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اپنی ان دونوں انگلیوں کو اشارہ کر کے بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انسان جنت میں ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی۔ ائمہ اطہار نے، صاحب الغدیر نے لکھا ہے، ائمہ اطہار نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو طالب ہے۔ کیا اس سے مراد حضرت ابو طالب ہیں؟ کیا نبی مبالغہ کرتا ہے؟ کیا نبی کے ہاں تکلف ہوتا ہے؟ نہ نبی مبالغہ کرتا ہے، نہ نبی کے ہاں تکلف ہوتا ہے، نبی تو حق اور حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اتنی ہی بات نہیں، تاریخ نے، روایت نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ حبط جبرائیل وقال یا محمد ان اللہ حرم النار علی ثلاثہ، جناب جبرائیل امین نبی گرامی پر نازل ہو کر فرما رہے تھے اللہ کے نبی، اللہ نے جہنم کو 3 لوگوں پہ حرام کر دیا ہے، صلب و بطن و حجر۔ بہت غور غلط بات ہے عزیزان محترم، کہا صلب انزلک و بطن حملک و حجر کفلک۔ جی بہت غلط بات ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حضرت ابی طالب علیہ السلام کے، کہا 3 کر جہنم حرام ہے، کہا وہ صلب جس کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ صلب یعنی آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ علیہ السلام پر جہنم اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ صلب انزلک، وہ صلب کتنی طیب و طاہر ہے جس صلب سے منتقل ہوتے ہوئے آپ زمین پہ تشریف لائے۔ وَبَطْنٍ، کتنا مقام ہے، مقام مادر نبی گرامی جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا۔ وَبَطْنٍ حَمَلَكَ، وہ ماں، اس ماں پہ جہنم حرام ہے جس نے آپ کو اپنے شکم میں رکھا۔ وَحِجْرٍ كَفَلَكَ، وہ حجرن کا فلک، اور وہ آغوش تربیت جس نے آپ کی کفالت کی ہے اس پر اللہ نے جہنم کو حرام کر رکھا ہے۔
اس پہ اللہ نے جہنم کو، یہ نبی کا کردار ہے۔ یہ روایت نبی کے حوالے سے جناب ابو طالب علیہ السلام سے روک کے یہاں کے اوپر اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ بات لکھی ہے، ان من قرأ علوم السیر عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا۔ کہا لوگ تاریخ اور سیرت کی کتاب کا مطالعہ تو کریں، اگر کوئی بھی انسان سیرت کا مطالعہ کرے گا عرف ان الاسلام لولا ابو طالب لم یکن شیئا مذکورا، اگر ابو طالب نہ ہوتے نا تو اسلام قابل ذکر ہی نہ ہوتا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا والذین آووا ونصروا، جنہوں نے حمایت کی ہے۔ اتفاق سے اب ابن ابی الحدید معتزلی نے جس شعر کو اپنی طرف منسوب کیا ہے نا، اس شعر میں دیکھیے کتنی پیاری بات کہی ہے، لولا ابو طالب وابنہ لما شخص الدین لما قام الدین شخصا وقاما۔ جناب ابن ابی الحدید معتزلی کا کہنا ہے کہ اگر تاریخ میں دو لوگ نہ ہوتے، ایک باپ اور ایک بیٹا، تو کہا اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو پاتا۔ اسلام اپنے پیروں پہ، لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا وقاما، اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے علی نہ ہوتے تو دین اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو پاتا۔ ذاکا بمکۃ آوا وحاما، ایک نے مکے میں پناہ دیا ہے نبی گرامی کو، ایک نے مکے میں نبی گرامی کی حمایت کی ہے، وہذا بیثرب جس الحماما، اور ایک نے مدینہ منورہ میں آ کر جس نے موت کا سامنا کیا ہے اس نے پیغمبر پاک کی مدد کی ہے۔ کہا اگر یہ دو لوگ ابو طالب اور علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو دین اسلام اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو پاتا، دین اسلام اپنے پیروں پہ۔ نبی گرامی کی بات ابن ابی الحدید معتزلی جملے معترضہ کے طور پر عرض کیا تھا، لیکن امام رؤوف علیہ السلام کا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اہل البیت ادری بما فی البیت، اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر کی بات کو اہل بیت ہی بہتر جانتے ہیں۔ اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کے ہاں یہ بات مشہور ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے، ان شککت فی ایمان ابی طالب کان مصیرک الی النار، صرف شک کی بنیاد پر روایت کہہ رہے ان شککت فی ایمان ابی طالب کان مصیرک الی النار۔ اسی لیے ابان ابن محمد راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے 8ویں امام کو خط لکھا اور خط میں لکھا قد شکک تو فی ایمان ابی طالب، مجھے ایمان ابی طالب میں شک ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں یہ بات لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یتبع ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اللہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سبیل المؤمنین کو بھی بتا رہے ہیں، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے غیر سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے جو کسی اور راستے کا اختیار کرے گا ہم اسے وہیں پہنچا دیں گے جو اس نے چنا ہے۔ وہاں کے اوپر امام رضا علیہ السلام نے یہ بات کہی، اِنَّكَ ان لم تقر بے ایمان ابی طالب کان مصیرک الی النار۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا اگر تم نے ایمان ابی طالب کا اقرار نہ کیا، اگر تمہیں شک رہ گیا ایمان ابی طالب میں، کان مصیرک الی النار، تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس اللہ کے نبی امام رضا علیہ السلام، اب اس روایت کو اتفاق سے سند میں جو ہستیاں ہیں وہ قابل ذکر ہیں۔ مفضل نے چھٹے امام سے، چھٹے امام نے پانچویں امام سے، پانچویں امام نے چوتھے امام سے، چوتھے امام نے تیسرے امام سے، اور امام حسین علیہ السلام نے تیسرے امام حسین علیہ السلام نے علی مرتضیٰ سے، یعنی راوی مولائے کائنات ہیں۔ مولائے کائنات کا بیان ہے کہ
میرے ساتھ لوگ تھے اور لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد مولا کائنات سے کہتا ہے کہ انک بالمکان الذی انزلک اللہ وابوک معذب فی النار. یعنی مولا کائنات سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی عظیم منزلت سے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کے باپ تو جہنم میں ہیں. ابوک معذب فی النار، جملہ غور سے سنیے گا. مولا کائنات نے کہا مہ فض اللہ فاک، ٹھہر جا، اللہ تیرے جبڑوں کو توڑ دے. غور طلب باتیں، اللہ تیرے جبڑوں کو توڑ دے. اس کے بعد والذی بعث محمدا بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے. لو ابی شفع فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ. کہا تم میرے باپ کی باتیں کرتے ہو، توجہ کرنے کی ضرورت ہے. لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض لشفعہ اللہ. زمین پر جتنے گنہگار ہیں، اگر میرے والد تمام گنہگاروں کی شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. اللہ ان کی شفاعت کو. اس کے بعد کا فقرہ ابی معذب فی النار وابنہ قسیم النار والجنہ. کہا ابی معذب فی النار وابنہ قسیم النار والجنہ. میرا باپ جہنم میں ہوگا جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہو. اس کی باتیں کرتے ہو. ابی معذب فی النار وابنہ قسیم النار. آپ نے ہم میں سے اکثر دیہات کے رہنے والے، دیہات اور گاؤں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو لالٹین جلاتے ہیں. لالٹین، ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. ہمارے گھر میں تو شاید ابھی ہے، ختم بھی ہو گئی ہوگی. کوئی لالٹین جلاتا ہے، کوئی شمع جلاتا ہے، کوئی کچھ بھی، اور کبھی کبھی اس طرح کی مرکری جلا دے. تو اب اس لالٹین، جو ٹمٹماتی ہوئی لالٹین ہو، اس کے سامنے جب مرکری آ جائے تو اس کا پھر کھو دیتے اپنے نور کو کھو دیتی ہے. کہا کہ محشر میں جب سارے خلائق جمع ہوں گے اور اگر ان کے پاس نور ہوگا تو سارے خلائق کا نور ایک طرف، میرے مولا نے کہا ہے، سارے خلائق کا نور ایک طرف، میرے والد کا نور سارے نور کو ڈھک لے گا، سارے نور کو ڈھک لے گا. پھر مولا نے یہ جملہ فرمایا والذی بعث محمد النبی ان نور ابی طالب یوم القیامہ لیطفئ انوار الخلائق. کہا خدا کی قسم میرے باپ کا نور قیامت کے دن خلائق کے انوار کو بجھا دے گا الا خمسۃ انوار. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ابی معذب فی النار وابنہ قسیم النار والجنہ. کیسی باتیں کرتے ہو. انا والذی بعث محمد النبی ان نور ابی طالب یوم القیامہ لیطفئ انوار الخلائق الا خمسۃ انوار. اسی لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یہ غور طلب بات ہے. یعنی اس میں اپنی کوتاہی بھی دکھے گی. متوجہ اپنے کو ہونا چاہیے. ہم کتنی کوتاہی کرتے ہیں چاہے وہ مقام ابو طالب ہو. علامہ مجتہدی تہرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے ائمہ اطہار سے مانگنا ہوتا تھا تو میں ان کے والدین سے توسل کرتا ہوں. کہا علی مرتضیٰ کی تکریم ان کے والدین کے تکریم کے بغیر ممکن نہیں ہے. کہا کیسی تکریم علی مرتضیٰ کی جس میں ان کے والدین کی تکریم نہ ہو. کانا وہ بھی مضارع پر آ جائے.
بھئی کانا اگر مضارع پر آ جائے تو استمرار پہ دلالت کرتا ہے. کان امیر المؤمنین، کان امیر المؤمنین یعجبہ، اتفاق سے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید میں جانے کے بعد عجبہ کا معنی بدل جاتا ہے. عجبہ کو اگر باب افعال میں لے گئے اور کہہ دیا اعجبہ، اعجبنی شیء، یعنی اس نے مجھے خوشحال کر دیا. اب یہاں تعجب کا وہ معنی نہیں دے گا، عجیب تو من ہو دوسرا معنی ہے، لیکن اعجبنی شیء یعنی فلاں شے نے مجھے خوشحال کر دیا. اب جملے پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. کان امیر المؤمنین یعجبہ ان یروى، خاص طور سے شعراء محترم ان کے لیے بھی یہ اہم چیز ہے، اہم چیز ہے. کان امیر المومنین علی علیہ السلام یعجبہ ان یروى شعر ابی طالب وان یدون، علی مرتضیٰ کو یہ بات مسلسل خوشحال کرتی تھی. وہ چاہتے تھے، اس میں خوش ہوتے تھے کہ شعر ابی طالب کو پڑھا جائے، شعر ابی طالب کو تدوین کیا جائے، اور اتنے ہی نہیں لکھا جائے شعر ابی طالب کو، اتنے نہیں. وقال تعلموہ وعلموہ اولادکم، کہا تعلموہ وعلموہ اولادکم، کہا سیکھا بھی کرو شعر ابی طالب کو. آخر شعر ابی طالب میں کون سی خاصیت پائی جاتی ہے؟ آپ غور تو کریے جناب ابو طالب کا مقام کیا ہے. انت الامین امین اللہ لا مکذب، کہا آپ امین ہیں اور امین اللہ ہیں، آپ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. والصادق القول لا لہو ولا لعب، آپ ذرا اس پہ غور تو کریے. والصادق القول لا لہو ولا لعب، یعنی آپ ہوا و ہوس کے مطابق گفتگو نہیں کرتے. میں نے سوچا کہ ابو طالب علیہ السلام کے شعر میں کون سی جاذبیت پائی جاتی ہے، تو میں نے دیکھا اتفاق سے قرآن کی اسی آیت کا ترجمہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اسی تو کسی کا تو ترجمہ ہے. انت الامین امین اللہ لا مکذب والصادق القول لا لہو ولا لعب. انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، انت الرسول، یہ جناب ابو طالب نے اس وقت اشعار پڑھے ہیں جب بازار اوکاز میں نبی گرامی کو جھٹلا کر یہ کہا جا رہا تھا انت مکذب، انت کذب، انت کذاب، آپ جھوٹے ہیں. وہاں کے اوپر تاریخ نے لکھا ہے واستقبل النبی ابو طالب واکتنفہ، ابو طالب بڑھے اور نبی کو اپنے گلے سے لگا کر کہنے لگے انت الامین امین اللہ لام کذب، آپ امین ہیں اور امین اللہ ہیں، آپ مورد تکذیب واقع نہیں ہو سکتے. والصادق القول لا لہو ولا لعب انت الرسول رسول اللہ نعلمہ علیک تنزل من ذی العزت الکتب، علیک تنزل من ذی العزت الکتب. تو میرے مولا نے کہا تعلموہ وعلموہ اولادکم، اولادکم، سیکھو تب سکھا سکو گے، کہا سیکھو تب سکھا سکو گے. تعلموہ وعلموہ اولادکم، کیوں آقا؟ کیوں؟ دلیل بھی، دلیل بھی. فإنہ کان علی دین اللہ وفیہ علم کثیر، باب مدینۃ العلم کہہ رہا ہے، غور طلب بات ہے. کہا فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ابو طالب دین الہی پہ تھے. وَفِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ، اس میں علم کثیر ہے. اسی لیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا لو وضع ایمان ابی طالب فی کفۃ و ایمان جمیع الخلائق فی الکفۃ الاخری لرجح ایمان ابی طالب، لرجح ایمان ابی طالب، لرجح ایمان ابی طالب. یعنی سارے خلائق کے ایمان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایمان ابو طالب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، لرجح ایمان ابی طالب، تو ایمان ابی طالب کا پلہ بھاری پڑ جائے گا. ایسی ذات گرامی کو، اور کیسے اللہ کے نبی کی حمایت کی ہے جناب ابی طالب نے، تاریخ میں جس کی نظیر نہ ملے. ابن عباس اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں، جناب ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے چچا جناب عباس سے کہا کہ جب سے
میں نے اپنی کفالت میں لیا، ایک لمحے کے لیے ان سے جدا نہیں ہوتا ہوں۔ مورخین نے لکھا، میں نے کل دیکھا ہے، کتاب کھول کے دیکھا ہے کہ کھانا کھاتے بیٹھتے تھے جب کھانا کھانے کے لیے تو اپنے بیٹوں سے کہتے تھے صبر کرو، ٹھہر جاؤ۔ یہ کردار ابو طالب ہے، ٹھہر جاؤ۔ اپنے بیٹوں سے کہتے تھے ٹھہرو، میرا بیٹا آ جائے تب ساتھ میں کھائیں گے، میرا بیٹا محمد مصطفیٰ آ جائے تب ساتھ میں کھائیں گے۔ جب یہاں تک لے کر آ گیا تو حق بنتا ہے میری گردن پہ بھی کہ جس خاتون نے ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ پیغمبر پاک کی خدمت کی ہے، اس کا بھی ایک جملے میں تو کم سے کم تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اسی لیے جب پیغمبر پاک نے اپنا قمیص کفن کے طور پر دے دیا اور قبر میں لیٹے، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے ہیں نا، تو اصحاب نے پوچھ لیا، قال بعض اصحابہ ما صنعت ما رعیناک صنعت باحد ھذا السن۔ کہا اللہ کے نبی، جو کام جو عمل آپ نے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیا ہے کسی کے ساتھ نہ کیا، کسی کے ساتھ یہ عمل انجام نہ دیا، ہم نے کسی کے ساتھ نہ دیکھا۔ اللہ کے نبی نے کہا سنو، اگر چننا چاہتے ہو، انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا۔ کہا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اسے فاطمہ بنت اسد کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ بنت البستھا قمیصی، اپنا قمیص کفن کے طور پر اس لیے میں نے فاطمہ بنت اسد کو دیا، لتکسا من حلل الجنہ، تاکہ لباس جنت سے انہیں مزین کیا جائے گا وہاں پہ۔ فاستجعت معہا فی قبرہا، اور قبر میں اس لیے لیٹا لیہون علیہا، تاکہ وہاں کے مراحل ان کے لیے آسان ہو سکیں۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ تاکہ وہاں کے مرحلے وہاں سے، اسی لیے قیس بن عاصم ایک حلیم اور حکیم اور عالم انسان ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے علم کہاں سے سیکھا اور تم نے علم کہاں سے سیکھا، بصیرت کہاں سے سیکھی، تو اس نے کہا من الحکیم الذی لم ینفد قط حکمتہ اقسم ابن سیفی تمیمی، میں نے اس حکیم سے حکمت سیکھی ہے جس کا حکمت اور جس کی بصیرت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہے اقسم بن سیفی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اقسم بن سیفی نے حکومت کو، ریاست کو، بصیرت کو، سیادت کو، بزرگواری کو اقسم بن سیفی تمیمی نے کہاں سے سیکھا؟ تو آواز دی گئی من الحلیف الحلم والادب سید العجم والعرب ابی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا حلیم الادبی، حلیم الحلم والادب، جو انسان حلیم ہے، جو صاحب ادب ہے، جو سید عرب اور عجم ہے، ابو طالب ابن عبد المطلب سے سیکھا ہے۔ یہاں تک جب لے کر آ گیا تو تاریخ سے ایک کردار پڑھوں گا۔ یہ تو اقوال تھے جو دوسروں نے جناب ابو طالب، یعنی ابو طالب اسے کہا جاتا ہے جس پہ معصوم فخر کریں، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، جس پہ معصوم فخر کرے نا اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ آپ کو انصاف سے میں بتانا چاہوں گا، کیا پورے مسلمانوں پہ، تمام امت مسلمہ پہ کی گردن پہ جس کا حق ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اور صرف موجودہ مسلمانوں پہ نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی گردن پہ جس کا حق ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تاریخ میں اب کردار ابو طالب سے ایک نمونہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اسے بھی قاضی دہلان نے اپنی سیرت کی کتاب میں اپنے سند کے ساتھ اس بات کو نقل کیا ہے، اور ایک راوی ہے جلہما ابن عرفتہ، تھوڑا سا سخت ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ جلہما ابن عرفتہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں مکے پہنچا، کردار ابو طالب سے عظمت ابو طالب کو ثابت کرنا چاہوں گا۔ میں مکے پہنچا، جہلہما کہتا ہے، کہا مکے میں قحط پڑا ہوا تھا، سوکھا تھا، اور صحرا اور بیابان خشک ہو چکے تھے، لوگ مشکلات میں گرفتار تھے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔
تو قریش جمع ہو کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ لات و عزیٰ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نسل ابراہیم سے یادگار ابراہیم ہیں حضرت ابی طالب علیہ السلام، چونکہ نسل ابراہیم سے یعنی جو اوصاف ابراہیم کے حامل ہیں نا انہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، جن کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کے صفات پائے جاتے ہیں اسے ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ جلہما کہتا ہے کہ میں گیا دیکھا کہ قریش کہہ رہے تھے کہ لات و عزیٰ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بارش کی درخواست کرتے ہیں، وہاں کے اوپر جا کر توسل کرتے ہیں۔ تو کوئی کہہ رہا تھا کہ منات کے پاس چل کے توسل کرتے ہیں۔ تو یہ جلہما کہتا ہے کہ انہی لوگوں میں ایک بہت بوڑھا اور نہایت خوبصورت انسان تھا، کہا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، تم نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، تمہارے درمیان تو اسماعیل کی یادگار موجود ہے، تمہارے درمیان اسماعیل کی یادگار موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی کے پاس جانے کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کیا تمہاری مراد حضرت ابو طالب ہے؟ کہا کیا تمہاری مراد حضرت یعنی تم ابو طالب کو بتانا چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ وہ بوڑھا انسان کہتا ہے ہاں ابو طالب ہیں۔ کہا سب چلتے، جلہما کہتا ہے کہ سب کے سب تیزی سے، ہجوم کی لفظ ہے، ہجوم کی عربی میں ہجوم کہتے ہیں جو اچانک حملہ ہو جائے، ہر حملے کو ہجوم نہیں کہا جاتا ہے، ہر حملے کو اچانک سے تیزی کے ساتھ بیت ابی طالب پہ پہنچے۔ جب بیت ابو طالب پہ تیزی کے ساتھ پہنچے ہیں یہ سارے کے سارے لوگ، دروازہ کھٹکھٹا دیا، حضرت ابو طالب باہر آئے، اور جب باہر آئے تو قریش ان سے کہہ رہے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے مکے کے صحرا اور بیابان سوکھ چکے ہیں اور قریش مشکلات میں گرفتار ہیں، ان کو نجات کی فکر کرنا چاہیے، ان کو نجات دینے کی فکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ تھوڑا سا ٹھہرو، اور گھر کے اندر گئے، اور جب گھر سے نکلے تو تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے ساتھ ایک ایسے بچے کو لیا جو سورج کی طرح چمک رہا تھا، ایک ایسے بچے کو لیا جو سورج کی طرح چمک رہا تھا، لے کے اپنے ساتھ، ہی بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے، لے کر اپنے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آ گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد جناب ابو طالب نے پیغمبر پاک کو خانہ کعبہ کی دیوار سے مس کیا، اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ جب توسل کیا ہے بارگاہ رب العزت میں، تو آسمان کھلا ہوا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، چاروں طرف سے پانی سے لدے ہوئے بادل جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اتنا بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ اہل مکہ سیراب ہو گئے، ساری مشکل آسان ہو گئی۔ وہاں کے اوپر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک قصیدہ پڑھا ہے جو 90 بیت پر مشتمل ہے، جس قصیدے کو قصیدہ لامیہ کہا جاتا ہے۔ قصیدے کو قصیدہ لامیہ یعنی پیغمبر پاک کی عظمت میں قصیدہ پڑھا، 90 بیت پر مشتمل قصیدہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، جس کے 2-3 شعر میں یہاں کے اوپر صرف پیش کرنا چاہوں گا۔ الم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نأبوا بقول الاباطل۔ اے قریش تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارا بچہ ہمارے نزدیک مورد تکذیب نہیں ہے، تم میرے بیٹے کو جھٹلا سکتے ہو، مگر میرا بیٹا محمد مصطفیٰ لا مکذب لدینا ولا نأبوا بقول الاباطل، ہم بکواس باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، بقول الاباطل ادھر ادھر کی باتوں پہ ہم توجہ نہیں دیتے۔ یلوذ بہ اللہ کو من آل ہاشم، تمہیں پتہ کیا ہے یہ بچہ دکھ رہا ہے، اس کا مقام اور منزلت کیا ہے؟ یلوذ بہ اللہ کو، الہلا کو من آل ہاشم۔ میں نے دیکھا کہ علماء نے الہلا کہا حالق کی جمع ہے، مگر مراد اس سے یہ ہے کہ آل ہاشم کے غریب لوگ، کہاں مراد اس سے یہ ہے آل ہاشم کے غریب لوگ۔ یلوذ بہ الہلا کو من آل ہاشم
फ़हुम इंदहू फ़ी नेमतिन व फ़वादिल, कहा आले हाशिम के ज़ईफ़ और कमज़ोर लोग जिसकी पनाह में आकर सुकून और चैन की सांस लेते हैं ना, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। फ़हुम इंदहू फ़ी नेमतिन व फ़वादिल, जो सुकून से रहते हैं जिसके पास, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, यानी जिसकी पनाह में आने के बाद इंसान सुकून की सांस ले सके, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जा सकता है। ये तो कुरान ने कहा ना, फ़बिमा रहमतिन। उसके बाद ये शेर पढ़ा, वो अबयज़ो युस्तस्क़ल ग़माम बिवजहे, कितना कितना आबरूमंद है वो चेहरा जिसके आबरू की वजह से बादल पानी बरसाया करते हैं। कहा कितना अबयज़ो युस्तस्क़ल ग़माम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामिल, जहाँ यतीमों को पनाह मिल जाया करती है उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। जो बेसहारों के लिए सहारा बन जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। एक सलवात पढ़ते बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तारीख़ में किरदार है। तो हज़रत अबू तालिब के बेटे कितने थे? 4 ही तो बेटे थे। एक को अकील कहा जाता है, एक को जाफ़र कहते हैं, एक को तालिब कहते हैं, और हमारे और आपके मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है वत्तालिबो ला अक़िब लह, जनाबे तालिब की कोई औलाद न थी मगर जाफ़र की औलाद, अकील की औलाद और मौला की औलाद। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज 26 तारीख़ है, आज 26 तारीख़ है, कल 27 है और परसों 28। सवाल ये है कि करबला में जो बनी हाशिम थे, क्यों मैंने इस चीज़ को इंतखाब किया? इस्लाम की तरक्की और इस्लाम की बका में हज़रत अबू तालिब का किरदार है। आप देखें, उधर इब्न अबिल हदीद मुतज़िली ने कहा कि अगर ये बाप बेटा न होते तो इस्लाम अपने पैरों पे खड़ा न हो पाता। आपने खड़े होने की बात है, मगर ज़रा तारीख़ करबला तो देखिए, तारीख़ करबला तो देखिए। तारीख़ करबला में किसका खून बहा है? करबला में किसका खून बहा है? उलमा ने लिखा है, आप ख़ुद तहक़ीक़ कर लें, क्या बनी हाशिम में हज़रत अबू तालिब की औलाद के अलावा किसी और की औलाद थी? किसी और की औलाद थी? इमाम हुसैन किसे कहते हैं? जिसके दादा अबू तालिब हों उसे हुसैन कहा जाता है। हसन किसे कहते हैं? जिनके दादा अबू तालिब हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम किसे कहा जाता है? जिसके दादा अबू तालिब हों उसे ज़ैनब उम्मे कुलसूम कहते हैं। खुदा की कसम, ये अबू तालिब का किरदार था क्या करबला में चाहे वो शब आशूर हो, चाहे वो रोज़े आशूर हो, चाहे वो कूफे का बाज़ार हो, अली की बेटी ज़ैनब ना बोल रही थी, अबू तालिब का अज़्म इस्तिक़लाल बोल रहा था, अबू तालिब का किरदार ज़ाहिर हो रहा था। इतनी बात मैं कह सकता हूँ, जुरअत के साथ कह सकता हूँ कि क्या हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था? करबला में अबू तालिब का खून बहाया जा रहा था। खुदा की कसम कैसी ज़ात थी जो मुहर्रम के, जो रजब की 28 तारीख़ को मदीना छोड़ रही थी। हुसैन रोज़े आशूर, असर का हंगाम था, बड़े अज़्म इस्तिक़लाल के साथ 55 साला बहन को अपने साथ लेकर आए थे, और बहन नहीं चाहती थी कि हुसैन उनसे जुदा हो जाए, इसीलिए अपने माजाए के साथ साथ ज़ैनब चली थी। मगर असर का हंगाम था, आशूर का दिन था, क़यामत का समा था, जब ज़हरा का लाल अपने बहन के पास आकर कह रहा था, या उखय्य एतीनी बिसौबिन अतीक, मेरी बहन मुझे पुराना लिबास दे दो। खुदा की कसम बहन कांप रही थी, और जब भाई लिबासे कोहना पुराना लिबास का मुतालिबा कर रहा था, लिबास तो दे दिया। जब हुसैन आगे बढ़ने लगे तो बहन कह रही थी, महलन महलन या अखी, ए मेरे भाई ज़रा ठहर जा, मैं चाहती हूँ दिल भर के तुम्हारी ज़ियारत कर लूँ। खुदा की कसम कोहराम था, कैसे एक भाई अपने बहन से जुदा हो रहा था। जुदा हो के मैदान करबला में जब आए ना, तो अश्कियाँ ने चारों तरफ से घेर लिया। शिम्र कुंद खंजर लेकर आगे बढ़
رہا تھا اور بہن تلے زینبیہ سے لرز کے پکار رہی تھی، او پسر سعد میرا ماں جایا حسین زب ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نیزوں چلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، زہرا کا لال کربلا میں ذبح کر دیا گیا، فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا